ہمارے یہاں ساری چیزیں الٹی ہیں. ایک عالم نے قصہ بیان کیا کہ دو نوجوان مسجد میں صلاح پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. وضو کر کے فارغ ہوئے اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جماعت کھڑی ہو گئی. ایک آدمی ادھر سے گزرتا ہے، کہتا ہے ایک گدھے. جماعت کھڑی ہو گئی، پتہ نہیں ہے، چل جلدی مسجد میں. یہ طریقہ ہے بتانے کا. عالم کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے کہا یہ دونوں نماز نہیں پڑھیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا شیخ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، فرض ہے، صلاح کھڑی ہے، ہم وضو کر کے تیار آپ کہہ رہے ہیں دونوں نہیں پڑھیں گے، ہم تو پڑھنے ہی جا رہے تھے. تو کہا گدھوں پر نماز فرض نہیں ہے نا. اس نے کہا کہ گدھے چل نماز پڑھنے. گدھے پر کہاں نماز فرض ہے؟ نماز تو انسان پہ فرض ہے. یہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنی زبان کی. کیسے بولتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، ایسے کہنا چاہیے. وہ بات کر رہے ہیں، کیوں بات کر رہے ہیں، کون سی ضرورت ہے، سمجھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے. تو یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ دعوت دیتے ہیں یا خیر کا کام کرتے ہیں یا نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا توحید سنت سکھاتے ہیں، اس میں جو رفق ہونا چاہیے، جو نرمی ہونا چاہیے، جو ہمدردی ہونا چاہیے، جو خیر خواہی ہونا چاہیے، جو گنہگار کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ دلدل میں پھنسا ہے، اسے مجھے ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہے. ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور اسے ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہو تو آپ غصے کے ساتھ اس کے ساتھ میں رہیں گے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں رہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ یہ کسی طرح سے بچ جائے. تو گنہگار کے ساتھ ہمارا معاملہ ہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح وہ میں کون سا ایسا رویہ اپنا لوں، کون سا ایسا طریقہ اپنا لوں جس کی وجہ سے گنہگار گناہ کو چھوڑ دے، شرک سے توبہ کر لے، بدعت سے توبہ کر لے، معصیت اور نافرمانی سے توبہ کر لے اور یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ نیک بندہ بن جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی اتباع کرنے والا بن جائے. یہ اگر ہمدردی کا جذبہ لے کر کے دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اس دعوت سے بہت زیادہ ہوگا جس میں آپ غصے سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غصے سے بھی کہیں فائدہ ہوا ہو، یہ انکار نہیں ہے کہ غصے سے اور اس سے، لیکن اس میں خیر کا پہلو نہیں ہے. نرمی میں جو پہلو ہے خیر کا وہ اس میں نہیں ہے، شدت میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے ما کان الرفق فی شیء الا زانا ولا نزع عن شیء الا شانا. جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے خوشنما بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے اسے بدنما کر دیتی ہے. تو نرمی دعوت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، تربیت میں، یہ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے مخالفین کے ساتھ ہو، چاہے نیک کے ساتھ ہو، چاہے برے کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نے آپ کو نرمی عطا کی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور چلے گئے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے اور سارے نبیوں کے سردار تھے اور سب سے زیادہ اللہ کے پیارے تھے، حبیب تھے، خلیل تھے، اتنا سارا بڑا درجہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے یہاں بھی نرمی نہیں ہوتی تو لوگ آپ کے قریب بھی نہیں آتے. تو ہمیں میرے بھائیوں، جو لوگ توحید کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگ سنت کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگ راہ حق کی طرف بلانے والے ہیں، جو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، ہم میں نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے.